انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 30 مئی 2021 اور آج کی بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم نے اپنے ہی ڈرون طیارے مار گرائے۔ اسرائیل کا جدید ترین فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اس کے شہروں کو راکٹ اور میزائل حملوں سے بچانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم غزہ کی پٹی کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران آئرن ڈوم نے اسرائیلی فوج کے ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ اس بات کا انکشاف عسکری امور سے متعلق جریدے ملٹری واچ نے کیا ہے۔ جریدے کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام کی بیٹریوں نے اس کا اسکائی لارک ماڈل کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ آئرن ڈوم کو بنیادی طور پر راکٹ اور میزائل حملوں کے خلاف دفاع کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاہم ثانوی طور پر یہ نزدیکی دائرہ کار میں موجود طیاروں کے خلاف کارروائی کی بھی محدود صلاحیت رکھتا ہے۔ جریدے کے مطابق اسکائی لارک طیارے کی لاگت کم ہونے کے باوجود اس کا گرایا جانا اسرائیلی ذمہ داران کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ آئرن ڈوم نظام کی جانب سے گرائے جانے والے اس نوعیت کے ڈرون طیاروں کی تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام عملی طور پر 2010 میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ جدید ترین دفاعی نظام سے متعلق رافیل کمپنی نے اسرائیلی فوج کے تعاون سے 2007 میں اس آئرن ڈوم کی تیاری کا آغاز کیا تھا۔ اس پر $21 کروڑ لاگت آئی تھی۔ یہ دفاعی نظام ایک ریڈار مشین ٹریکنگ سسٹم اور 20 میزائلوں کی حامل ایک بیٹری پر مشتمل ہوتا ہے۔ بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیلیوں کو امریکہ اور یورپ لوٹ جانا چاہیے۔ سربراہ القدس فورس کا بڑا اعلان۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے تحت القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی نے اسرائیلیوں کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں اسرائیل سے امریکہ اور یورپ میں اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق قانی نے کہا ہے کہ ہم صہیونیوں کو یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یورپ اور امریکہ میں اپنے جن گھروں کو بیچ کر مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا رخ کیا تھا وہ اسرائیل سے وہیں لوٹ جائیں تاکہ وہ اس وقت سے سب سے زیادہ مہنگے ہو جائیں۔ القدس فورس ایران کی بیرون ملک فوجی کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ اسماعیل قانی کو گزشتہ سال جنوری میں بغداد میں امریکہ کے فضائی حملے میں میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد اس فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ قانی کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کو اسرائیل میں انفراسٹرکچر کی بہت سی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں جب فلسطینی ایسا کر گزریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب راکے گئے ہزاروں راکٹ مقامی ساختہ ہی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو تمام فلسطین کا انتظام سنبھالنے پر غور کرنا چاہیے اور صہیونی نظام کو اس سرزمین سے انخلا کا سوچنا چاہیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 21 مئی کو مصر کی ثالثی میں 11 روزہ جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے قائدین صہیونی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ ایران کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کو ہتھیار مہیا کرتا رہتا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل میں 12 برس بعد نیتن یاہو کے اقتدار سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو نیتن یاہو 12 برس سے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں۔ اسرائیلی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ اتوار کے روز اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت کی تشکیل کے واسطے اپوزیشن لیڈر یائر لپید کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اس معاملے کی
آگاہی رکھنے والے ذرائع نے انگریزی ویب سائٹ ایکسیس کو بتائی ہے۔ اگر تبدیلی کی حامل نئی حکومت تشکیل پا گئی تو بینٹ اسرائیل کے وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس طرح بنیامین نیتن یاہو کا 12 سالہ اقتدار اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 3 ہفتے قبل بائیڈن اقتدار کی تقسیم دینے والی حکومت تشکیل دینے کے پہنچ گئی ہیں۔ اس حکومت میں پہلے 2 سال میں بینٹ کو وزارت عظمیٰ سنبھالنا تھی اور اس کے بعد اگلے 2 سال لبیت کو وزیر اعظم بننا تھا۔ تاہم غزہ میں لڑائی کے سبب بینٹ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہفتے کی شام بینٹ نے حکومتی تشکیل کے لیے پھر سے مشاورت کی اور اتوار کی صبح وہ پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے ارکان کا اجلاس منعقد کریں گے۔ اجلاس میں تبدیلی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کی آراء معلوم کی جائیں گی۔ اگر نئی حکومت تشکیل پا گئی تو اسرائیل میں تشکیل پانے والا وسیع ترین اتحاد ہوگا، لہٰذا نئی حکومت بھی موجودہ حکومت کی طرح نہایت کمزور ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف ایک بار پھر حوثیوں کی جانب سے خمیس مشیط پر بارودی ڈرون سے حملے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد نے آج اتوار کو الصبح اعلان میں بتایا تھا کہ فضائی دفاعی نظام نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی شہر خمیس مشیط کی سمت بھیجے جانے والے ایک دھماکہ خیز ڈرون طیارے کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ عرب اتحاد نے باور کرایا کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا مملکت میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں۔ اتحاد کا مزید کہنا تھا کہ وہ شہریوں اور شہری تنصیبات کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل عرب اتحاد نے ہفتے کو الصبح ایک اعلان میں بتایا تھا کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے شہر خمیس مشیط کی سمت داخل جانے والا بارودی ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ ڈرون طیارہ یمن میں ایرانی نواز حوثی ملیشیا کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ایران نواز حوثی ملیشیا نے حالیہ عرصے میں سعودی عرب میں شہری اور اقتصادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کوششوں پر کئی عرب اور مغربی ممالک کی جانب سے مذمت بھی سامنے آ چکی ہے۔ بات کرنے والے ہیں شاہ محمود قریشی کے بارے میں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ تباہ کن تشدد کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو چکا، کہنے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے خلاف بلا تعطل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں۔ خوراک، پانی، حفظان صحت کی خدمات تک رسائی محدود ہو چکی ہے۔ غزہ میں پاور اسٹیشن کے لیے ایندھن ختم ہونے کو ہے۔ قریشی نے کہا ہے کہ اس وقت جب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو فلسطینی عوام کو بلا استثناء قتل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں ہر گھور میں موت کا سماں ہے۔ محاصرہ زدہ فلسطینی علاقہ عملاً اندھیروں میں ڈوب چکا ہے۔ وہاں صرف اور صرف اسرائیلی دھماکوں سے ہی روشنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس حد تک جاتا ہے۔ یہ فلسطین ہے جہاں اسرائیل کے فضائی حملوں میں پوری عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، بے گناہ فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، انہیں دہشت زدہ کیا گیا، حتیٰ کہ میڈیا کو بھی خاموش کرا دیا گیا۔ وہ شہر میں واقع کثیر المنزلہ ٹاور کی گزشتہ ہفتے کے روز اسرائیل کے فضائی حملے میں تباہی کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس ٹاور میں الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک، امریکی خفیہ ایجنسی ہیں ایسوسی ایٹڈ پریس اور دوسرے میڈیا اداروں کے اتوار قائم تھے۔ قریشی کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو چکا ہے، کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ فلسطینی عوام کی آواز کو خاموش کرایا جا سکتا ہے اور نہ کرایا جا سکے گا۔ ہم اسلامی دنیا کے نمائندے یہاں ان کے لیے اور ان کی جانب سے آواز اٹھانے کو موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ناکام بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک قابض فوج اور مقبوضہ عوام کے درمیان جنگ ہے، یہ غیر قانونی قبضے اور حق خودداریت کی جائز و جدوجہد کے لیے درمیان جنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ اور دوسرے مقبوضہ علاقوں کی تباہ حال آبادی کو ہر ممکن انسانی امداد مہیا کی جانی چاہیے۔
پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.